اس نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تم علی کی کوئی فضیلت بھی اخلاص سے بیان کرنے دو گے نہیں، جب بھی کوئی فضائل علی کی بات آئے تم اس میں کوئی ایسی بیل چھیڑ لیتے ہو کہ جس سے وہ مزہ خراب کر دیتے ہو. یاد رکھو. اس درویش نے کہا، میں اس کی طرح منسوب بات کر رہا ہوں، اس نے کہا دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے، کیا مسلمان وہ ہوتا ہے، اسلام وہ قبول کرتا ہے جو پہلے کسی اور مذہب پہ ہو، جو پہلے کسی اور دین پہ ہو. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ وہ اپنا پچھلا دین چھوڑتا ہے اور اسلام کو قبول کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو باقی سب کا اسلام قبول کرنا سمجھ آتا ہے. مولا علی کے حوالے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ پہلے مسلمان تھے، بلکہ سنیں. اور ایک جملہ جو میں دے رہا ہوں بڑا قیمتی جملہ ہے، اس درویش کا ضائع نہ کیجئے گا. اس نے کہا کہ اگر میں اس بات کے اوپر کوئی کتاب لکھتا تو میں یوں لکھتا کہ مولا علی پہلے مسلمان نہ تھے بلکہ پہلے ہی مسلمان تھے. مولا علی پہلے مسلمان نہ تھے بلکہ پہلے ہی مسلمان تھے. اس لیے تو انہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے کہ ان کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکی. وہ پہلے ہی مسلمان تھے، وہ پہلے ہی اپنے رب کو مانتے تھے اور دین ابراہیمی پہ تھے. حضور کے تمام آبا دین ابراہیمی میں تھے، وہ پہلے ہی مسلمان تھے. سمجھ آئی بات کی یا نہیں آئی؟ باقی کلمہ پڑھنا وہ تو اسلام کا اظہار تھا، اسلام کا بولیے. اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے، وہ سب سے پہلے جن سے مذکر میں، جن سے مؤنث میں حضرت خدیجہ اور جن سے مذکر میں مولا علی اور مرتضیٰ نے کیا. اور ایک عجیب خوبصورت روایت ہے جو میں آپ کو پہلی دفعہ سنانے لگا. بہت سارے محدثین نے اس کو بیان کیا، چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے جمعے پہ، میں حوالوں کی طرف نہیں جاؤں گا، تو جس کو حاجت ہو مجھ سے لے لیں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سیرت کے اوپر، اس شخص نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جس نے بت توڑے ان کا ذکر کیا. میں نے کہا عجیب بات ہے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر بت توڑنا بڑی فضیلت ہے کہ حضور نے جس کے ذمہ لگایا تم فلاں بت توڑو، تم فلاں توڑو، یہ بڑی فضیلت ہے. لیکن جن کو یہ فضیلت 10 سال بعد ملی، آپ ان کا تو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ فضیلت 10 سال پہلے جس کو مل چکی تھی اس کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہے. تو فتح مکہ کے اوپر تو بت توڑے گئے، بے شک توڑے گئے، لیکن فتح مکہ سے بھی پہلے، ہجرت مدینہ سے بھی پہلے، مدینہ آنے سے بھی پہلے، جب ہجرت کی رات تھی، کیا ہجرت کی رات، مولا علی فرماتے رسول اللہ نے مجھے لیا، کہا آؤ میرے ساتھ، اور صحن کعبہ کے اندر چلے گئے ہجرت کی رات. اور مولا علی المرتضیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ میرے کندھوں پہ سوار ہو جا. یہاں بعض بدبخت پھر فضیلت علی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک علی کے عاشق موجود ہیں ہم مکھن سے بال نکالیں گے اور مکھن کا مزہ اور بڑھا دیں گے تاکہ کھانے والا مزے مزے سے کھائے. تو یہاں خراب کرنے کی کوشش کی گئی کہ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آئیں، آپ میرے کندھوں پہ آئیں. تو حضور نے فرمایا نہیں علی، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بوجھ. اور ترازو رکھا جاتا ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں، یہ ہے امت کے فساد کا سبب، ترازو رکھنا. اخلاص سے مانو جس کو بھی ماننا. تم کون ہوتے ہو ترازو رکھنے والے؟ تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ تو ترازو رکھا جاتا ہے. دیکھیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور چڑھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، تو حضور ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے انہوں نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا اور مولا علی نہ اٹھا سکے. حضور نے فرمایا تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا. یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ موضوع جھوٹی من گڑت حدیث ہے. میرے چچا جی قصور میں نا خطاب کر رہے تھے، 10 سال پرانی بات ہے، قصور کے اندر. تو وہ ایک بڑا جل قسم کا خطیب بڑے دھڑلے سے یہی روایت سنا رہا تھا، یعنی علی و صدیق میں ترازو رکھ رہا تھا. اقبال نے کہا اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے علی اور ابو بکر کے گرفتار ہوشیار رہ،
किसी एक बारगाह में भी बेअदबी का मुर्तकिब ना हो जाना। होशियार रहे, तू किन बारगाहों में बात करता है। तो वो तकरीर कर रहा था, वो चाचा जी उठे, उनका हाथ माशाल्लाह 3-4 किलो का, उन्होंने तबाही का थप्पड़ दे मारा उसके मुंह के ऊपर, खतीब के ऊपर। अली की औलाद बैठी और तू झूठी हदीसें सुना के मौला अली के फजाइल को घटा रहा है। तूने शान सिद्दीक बयान करनी तो उनकी खिदमत बयान कर, तू झूठी हदीसें बयान कर रहा है। इस पर शोर मच गया महफिल के अंदर। वो चाचा जी कहने लगे पहले मेरी बात सुन ले, फिर जिसने लड़ना है बिस्मिल्लाह। हमारी पूरी जात, ये पूरा जिस्म ही अली है। और भाई बेटा क्या होता है? बाप ही तो होता है ना। किसी के 4 बेटे तो वो बाप ही है ना, उसके नुत्फे से उनका वजूद है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं एक जगह दरसे कुरान दिया शाहपुर के अंदर, तो कुछ बड़े तगड़े किस्म के मौलवी वो बैठे हुए थे मेरे पास। तो बड़ी लंबी सवाल जो आप मुझसे करते रहे, एंड पे आके यहां पे उन्होंने खत्म की बात। तो बड़े ऐसे दबे लफ्जों में और बड़े झिझके लफ्जों में और बड़े, समझ रहे हैं ना बात को? मैं यही तो बता रहा हूं कि अली जुर्रत अता फरमाता है। जो अकीदा डट के उस पे रहो, डरने की क्या जरूरत है? वो बड़े झिझके एंड पे आके उन्होंने यही बात की कि जी आप जो है ना वो जिक्र अली बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मुनकिर भी गवाही देते हैं, तेरा शुक्र है मुनकिर भी गवाही देते हैं। मैंने उन्हें कहा भाई ये जुबान अली की है, ये हाथ अली के हैं, ये दिमाग अली का है, ये पूरा जिस्म अली का है, हम उनकी औलाद हैं, ये सब कुछ उनका है। ये जुबान जब भी बोलेगी फजाइले अली ही बयान करेगी। तुम इससे क्या तवक्को रखते हो मैं अली के दुश्मनों की शान बयान करूंगा? मौला अली पर गाली गलौज करने वालों की शान बयान करूंगा? तो चलो मुनकिर भी गवाही देते हैं कि हम अली की शान बयान करते हैं। तो सुने, मैं जो बात सुना रहा था, वक्त थोड़ा यार आगे जाना। तो आका अलैहिस्सलाम क्या बात हो रही थी? हाँ, वो चाचा जी की बात आपको सुना रहा था। तो उन्होंने कहा भाई पहले मेरी बात सुने, फिर आपने लड़ाई करनी तो ठीक है, कर लेते हैं लड़ाई, ये वजूद है ही अली का, अली के नाम पे कुर्बान हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनका देखें क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर पे सवारी नहीं की? और गवाही तो देना यार। घोड़े पे सवारी नहीं की, गधे पे सवारी नहीं की, ऊंटनी पे सवारी नहीं की। तो गधा और खच्चर तो नबूवत का बोझ उठा ले और शेरे खुदा ना उठा सके। ये झूठी हदीसें बना बना के अली की शान कटाना चाहते हो। तुम अभी से पैदा नहीं हुए, सदियों से तुम लोग हो जो हर दौर में फजाइले अली घटाना चाहते हो, लेकिन वो अल्लाह है जो फजाइले अली बढ़ाना चाहता है। अब उससे लड़ के देख लो, अल्लाह से लड़ के देख लो जो तुम्हारी जुर्रत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत की रात फरमाया, ये सआदत 10 साल बाद औरों को मिल रही है, 10 साल पहले मौला अली को मिल रही है। फरमाया मेरे कंधों पे सवार हो जा और इस बड़े बुत को तोड़ दे। मौला अली चढ़े, कहा या रसूलल्लाह ये तो नीचे से लोहे का है, वो तांबे के बने होते थे ना। हुजूर ने फरमाया जोर लगाओ। मौला अली अल्लाह अकबर कह के जोर लगाते रहे, यहां के सारा बुत उखाड़ दिया तांबे का और मुंह के बल गिरा दिया। और जब फतह मक्का हुआ, उस मौके पे भी जो सबसे बड़ा बुत था, बाकियों ने छोटे छोटे बुत तोड़े। तो चूंकि अली के जोड़ का कोई बड़ा ही होता है ना, मौला अली छोटे मोटे पे हाथ डालते ही नहीं थे। जो बड़ा बुत था, हुजूर ने फरमाया अली आ कंधों पे सवार हो जा। दोबारा वही मंजर दोहराया और कंधों पे चढ़ाया, और जो बड़ा बुत था वो मौला अली के हाथ से तोड़वाया। तो ये आपका रिश्ते तौहीद है, रिश्ता है। और हर जंग में मौला अली का खुद को पेश करना, सबसे पहले मैदान में उतरना, ये तौहीद पर अपनी जान निसार करना है। मेरे भाइयों, आज हमारे यहां सबसे कम जिस मौजू पे गुफ्तगू होती है वो तौहीद है, और इस्लाम में सबसे अहम जो मौजू है वो तौहीद है। तो हम लोग महज अपनी रोजी रोटी की खातिर इस मौजू पे बात नहीं करते।
اور یہ حدیث سناتے اور لوگوں کو فریب دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں، میرے بعد تم شرک کرو گے۔ اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا تو یہ بھی فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پچھلی امتوں کے ہر خرابی کی پیروی بھی کرو گے، جو جو گناہ پچھلی امتوں میں تھے وہ تم میں آئیں گے، جو جو ان میں گناہ تھے۔ نبیوں کی شان میں بڑھ جانا یہ بھی آئے گا، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا جو رویہ تھا، اور یہ ہے امت کے اندر۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو رسول اللہ کی شان میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور توحید پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو اہل قبر سے منتیں مانتے ہیں، جو اہل قبور سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق کسی کو نہ دیں، یہ شرک ہے۔ اللہ کا حق ہے اس کے آگے ماتھا ٹیکا جائے، اللہ کا حق ہے اس سے دعا کی جائے، اللہ کا حق ہے اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس سے منت مانی جائے۔ دعا عبادت، منت عبادت، اور عبادت کس کا حق ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور دوسرے بھی لوگ ہیں جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مزارات پہ حاضری نہ دیں۔ تو یہ دونوں طرف غلط رویے جو عیسائیوں اور یہودیوں والے تھے، یہودی بے ادبی کرتے تھے اور عیسائی حد میں بڑھ گئے۔ تو یہ دونوں خرابیاں اس امت میں رہیں گی، لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ سے رشتہ توحید قائم کریں، جو مولا علی کی پوری زندگی کی سیرت ہے اور پوری زندگی کا پیغام ہے۔ ہر جنگ میں اترتے اور اپنی زندگی پیش کر دیتے توحید کے لیے۔ یہ معمولی بات ہے؟ بولیے بھائی سب سے پہلے میدان میں اترنا، یا تو مار دیں گے یا آپشن ہی کوئی نہیں تیسرا۔ تو ہر جنگ میں سب سے پہلے اترتے توحید پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیں، فتوحات اسلامیہ، جتنی بھی اسلامی فتوحات ہوئی، ملک فتح ہوئے، علاقے فتح ہوئے، فتوحات جتنی بھی ہوئی ان کی بنیاد مولا علی نے رکھی ہے۔ فتوحات اسلامیہ کی بنیاد علی نے رکھی ہے، لہذا اگر بعد میں کسی فتح میں آپ شریک نہیں بھی ہیں تو اس کا اجر مولا علی کو پہنچے گا۔